أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلا عذر شرعی نماز کو وقت سے مؤخر کرنا یقیناً تیری نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی حدیث تیرا ایمان کی سچائی اور تیری اسلام کی صحت مندی کی واضح دلیل ہے۔ جس طرح نماز کو اس کی شروعات میں ادا کرنے میں سستی کرنا ضعیف ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ۔ پھر ان کے بعد ایسے نخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا، ان کے جو توبہ کر لیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز ضائع کرنے کا یہی مطلب یہاں نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل نماز کو ترک ہی کر دیا تھا، بلکہ انہوں نے نماز کو اس کے اوقات مشروع سے مؤخر کیا تھا، اور یہ بلا شبہ حرام ہے۔ امام التابعین سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں جو آدمی نماز عصر ادا نہ کرے حتیٰ کہ وقت عصر آ جائے اور مغرب آنے سے قبل نماز عصر ادا نہ کرے، عشاء تک نماز مغرب نہ پڑھے، فجر ہونے تک نماز عشاء ادا نہ کرے، طلوع آفتاب تک نماز فجر ادا نہ کرے، تو جو آدمی اس حالت میں ہی مر جائے اور اپنی اس حالت سے تائب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی وعید سنا رہے ہیں جو کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا پیندہ بہت دور ہے اور جس کا عذاب بہت شدید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے مسلمانوں، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا وہ بڑے ہی ضیاءکار لوگ ہیں۔ مفسرین کی ایک جماعت کا قول یہاں اللہ کے ذکر سے مراد 5 نمازیں ہیں۔ جو کسی نماز کے وقت میں اپنے مال جیسے کہ خرید و فروخت یا صنعت و حرفت یا اپنے بیوی بچے وغیرہ میں مشغول رہا وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز بندے سے اس کے عملوں میں سے سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ درست ہوئی تو وہ فلاح و نجات پا جائے گا، اور اگر وہ نقص والی ہوئی تو وہ خائب و خاسر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ملاحظت جو ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، یقیناً نماز مومنوں پر مقرر اوقات میں فرض ہے۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ نے جید سن کے ساتھ طبرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح میں یہ روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا بیان کیا تو یوں فرمایا جس نے اس کی حفاظت اور نگہداشت کر لی تو یہی نماز قیامت کے دن اس کے لیے روشنی برہان و نجات ہوگی، اور جس نے اس کی نگہداشت نہ کی اس کے لیے روشنی برہان نجات کچھ بھی نہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، ہارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز اثر فوت ہوگی گویا اس نے اپنے اہل و عیال و مال متاع کو تباہ و برباد کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی فرمایا یہی نماز یعنی نماز اثر تم سے پہلے لوگوں نے بھی رکھی گئی تھی، انہوں نے اسے ضائع کر دیا، اب تم میں سے جو اس کی حفاظت رکھے گا اس سے 2 اجر ملیں گے، اس کے بعد ستارہ نظر آنے تک کوئی نماز نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا جس نے نماز اثر چھوڑ دی اس کے سب اعمال اوقات ہو گئے۔ ناطق وحی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی فرمایا جس نے نماز اثر کا دستہ مؤخر کیا یہاں تک کہ اس کا وقت گزر گیا یقیناً اس نے تمام اعمال برباد ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گرامی ہے جس نے نماز اثر کو جان بوجھ کر چھوڑا حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے گویا کہ اس نے اپنے گھر والوں اور اپنے مال و اسباب سبھی کو تباہ کر لیا۔ نبی برحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تیری امت پر 5 نمازیں فرض رکھی ہیں اور میں نے اپنے ساتھ ایک عہد کر لیا ہے کہ جو بھی نمازوں کی اوقات میں رہتے ہوئے حفاظت کرے گا میں اس سے جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کی محافظت نہ کی اس کے لیے میرے ہاں کوئی عہد نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور بھی فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر تو اس نے پوری کی ہوگی تو اس کے لیے پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر اس نے اسے پورا نہ کیا ہوگا تب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا ذرا غور سے دیکھو کیا تم میرے بندے کے لیے نفل نماز پاتے ہو؟ تب فرشتے اس کی فرض کو نفلوں سے پورا کر دیں گے۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہوگا، پھر تمام اعمال اسی طرح ترتیب میں لیے جائیں گے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جبرائیل امین آئے، میرے پاس تشریف حاضر ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میں نے تیری امت پر 5 نمازیں فرض کر دی ہیں، تو جس نے اس کے وضو، ان کے اوقات، ان کے رکوع اور ان کے سجود کو پورا ادا کیا تو ان کے صلہ میں اس کے لیے ایک عہد ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو کہ اس حال میں میرے پاس آئے کہ ان کاموں میں سے کچھ ادھورے ہوں تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہوگا، اگر میں چاہوں تو اسے عذاب دوں اور اگر میں چاہوں تو اس پر رحم کروں۔ رسول بحق صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے تمام اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو محبوب نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے، پھر ماں باپ سے نیکی کرنا، اور پھر جہاد فی سبیل اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی حکم دیا تم اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کو حکم دو جب وہ 7 سال کی ہو جائیں، یعنی جب انہیں تمیز آ جائے، اور جب 10 سال کی ہو جائیں تو اس نماز اس سے ترک کرنے کی وجہ سے انہیں سزا دو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ امام خطابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ حدیث مبارکہ نماز چھوڑنے والے کو سخت ترین سزا دینے پر دلالت کرتی ہے جب کہ وہ بالغ ہو، بلکہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے بعض صاحب سے تو اس حدیث سے دلیل لیتے ہوئے اسے واجب القتل کہتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ جب وہ نابالغ تھا تو صرف پٹائی کا مستحق تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بلوغت کے بعد اسے پٹائی سے زیادہ بڑی سزا ملنی چاہیے، اور پٹائی کے بعد اگر کوئی سخت سزا ہے تو وہ قتل ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی اور وقت پہ پابندی کرنے کی، اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو ہم دن میں ٹوٹے پھوٹے سجدے کرتے ہیں اللہ تو ان کو قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ جو نماز پڑھتے ہیں اللہ ہمیں وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بچے ہمارے نئی نماز پڑھتے ہیں اللہ انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو ہم شرمندہ نہ ہوں، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا، اے اللہ ہمیں صراط المستقیم پہ چلانا، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کے سرور بنانا، اے اللہ انہیں نمازی بنانا، اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ نمازی بنانا، اے اللہ ہم جب دنیا سے جائے تو ہم سے راضی ہو جائے، اے اللہ ہمیں نماز